الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. معزز سامعین، سورہ فرقان کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ ان کے سامنے جب اپنے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور غور و فکر اور تدبر کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی بصیرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، بصیرت کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور پھر اس سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. یہ خاص بندوں کی صفات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے میں نے عرض کیے تھے کہ ساری کائنات پر سب سے پہلا حق قرآن مجید کا ہے، اس کو ماننا. پہلا حق. اب جو قرآن شریف کو مانے گا اس کے بعد باقی حقوق اس کی طرف متوجہ ہوں گے. جو ماننے والا ہے یعنی کہ جو مسلمان ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے. تلاوت کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرنا ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا ہے. اس سمجھنے کے بعد اس نے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے بعد اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تبلیغ کرنی ہے کہ پوری کائنات کو قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. یہ چار حقوق بعد کے اس شخص پر عائد ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو مانے، جیسے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ تعالی کے محض فضل و کرم سے قرآن کو مان لیا. کیونکہ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے. فضل ہے، اس کے علاوہ انسان نیکی نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید کے ماننے کے بعد دوسرے حق کے متعلق میں نے گفتگو کی تھی. قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، غور فکر کیا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے. آج کل مسلمان کا، میرا اور آپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ہم نے اتنی محنت کی کہ غیروں کی زبانیں ہم نے سیکھ لی. اب یہ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، غیروں کی زبان ہے، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیکھ لی نا. ہماری اولادیں محنت کر رہی ہیں، دن رات اس پر ہمارا مال لگ رہا ہے، ہماری اوقات لگ رہے ہیں، یعنی اوقات اور اموال ہمارے اس پر لگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد غیروں کی زبان سیکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نفع دے گی. لیکن جب اسی مسلمان کو کہا جائے کہ تھوڑا سا وقت اولاد کا اور اپنا اس بات کے لیے مختص کریں، خاص کریں کہ اپنے کی زبان بھی سیکھ لیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی سیکھ لیں. اور دنیا میں دیکھیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو انگریزی بالکل نہیں آتی پھر بھی چل رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو انگریزی کی شدھ بدھ تو کچھ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے. جیسے کہ ہم لوگ ہیں روانی سے نہیں بول سکتے لیکن پھر بھی دنیا میں چل رہے ہیں.
یعنی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ہم عربی نہیں سیکھتے، قرآن مجید کی زبان نہیں سیکھتے، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ہماری آخرت کا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، فرمایا اہل عرب سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے، انا عربی ہوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی ہوں، والقرآن عربی، اور تمہارا یہ جو مقدس کتاب ہے قرآن یہ عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی زبان ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں۔ ہمارا بچہ ٹیوشن پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، اسکول پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں لوگ خود کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے بچے ہیں، کوئی استاد بھیج دیجئے جو ان کو گھر پہ آ کر قرآن پڑھائے۔ اچھا جی بھیج دیتے ہیں، ہلکا پھلکا بھیجیے گا جس کو پیسے کم دینے پڑے۔ اور اگر ٹیوشن پڑھانی ہے غیروں کی زبان کی، اپنی زبان نہیں ہے، غیروں کی زبان ہے، تو پوچھنا ہے جی سب سے اچھا ڈگری شہر میں ٹیوشن کون پڑھاتا ہے، اور سب سے اچھا اسکول کون سا ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھاری فیسیں دے کر بھی آخر میں یہ کہتے ہیں ڈگری میں تعلیم نہیں ہے۔ یہ میں نے خود سنا ہے، مجھے کہتے ہیں تعلیم نہیں ہے، اولاد کو برباد کرنا ہے تو یہاں پڑھاؤ، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور پھر ہفتہ اتوار، خصوصاً اتوار، قرآن مجید والے کی چھٹی کروانی ہے، جی آج بچے کی اسکول کی چھٹی ہے، ہم فلاں جگہ جائیں گے۔ اتوار کے علاوہ نہیں جائیں گے کیونکہ بچے کی چھٹی نہیں تھی، اور قرآن مجید کی چھٹی کروا دو۔ جمعے کو مولوی صاحب چھٹی کریں، اتوار کو آپ چھٹی کروا دیں، بس گیا۔ اس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم گھومنے نہیں جا سکتے، پھرنے نہیں جا سکتے، شادیوں میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اتوار کی شادی نہیں ہے، ہمارے بچے کیسے جائیں گے؟ ہم لوگ خود جائیں گے اکیلے۔ یہ ہمارا حال ہے اس کتاب سے جو اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اب یہ حال کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے میرے سمجھ کے مطابق کہ ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ قرآن مجید کتنی عظیم الشان کتاب ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا۔ جب ہمیں اس کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، عظمت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، تو اس پر وقت لگانا بھی مشکل، اس پر مال لگانا بھی مشکل، اس کے لیے خرچ کرنا بھی مشکل، اس کے لیے وقت دینا بھی مشکل، اس لیے کہ عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری، تورات اللہ نے اتاری، انجیل اللہ نے اتاری، زبور اللہ نے اتاری، قرآن مجید اللہ نے اتارا، اور 100 صحائف 100 صحیفے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے تورات اتاری، پھر انجیل اتاری، پھر زبور اتاری، فرمایا ساری کی ساری تورات کے مقابلے میں اللہ نے مجھے قرآن کی ایک سورت فاتحہ دی، سورہ فاتحہ ساری تورات کے مقابلے میں، باقی رہی 113 صورتیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیل اللہ نے دی، انجیل کے مقابلے میں مجھے ایک سورت مائدہ دی، یعنی سورہ مائدہ پوری انجیل کے مقابلے میں، باقی رہی 112 صورتیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، ان کے بدلے میں مجھے 7 حوامیم، یعنی جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے، یہ 7 صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ اب 7 یہ ہوئیں، ایک فاتحہ ہوئی 8، ایک مائدہ ہوئی 9 صورتیں ہوئیں، باقی فرمایا باقی جو قرآن ہے یعنی 105 صورتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا ہے، یہ مجھے فضیلت بخشی ہے۔ ساری پہلے کی کتابیں انہی میں بند۔ پھر تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، انجیل دے دی، زبور دے دی، لیکن قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ قرآن خود خدا کی کتاب ہے، قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا ہے، اور کیسے پڑھا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان
پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کی پیدائش سے، انسان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے خود خدا نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ نے سورہ یاسین پڑھی۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے جس کو خدا بھی پڑھے، جس کو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اتارا جائے۔ قرآن کی اتنی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے، تو جو سمجھتے تھے ان کو پتا تھا یہ قرآن ہے کیا، اس کی عظمت ہے کیا۔ مکہ کے کافر لڑنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک کافر تھا امیہ بن سلط، یہ امیہ بن سلط جو تھا یہ بہت بڑا کافر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کے اشعار ایسے تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں مکہ میں آیا، بیٹھا ہوا شعر سنانے لگا، آپ نے فرمایا اور سنا اور سنا اور سنا اور سنا، 100 اشعار سنائے امیہ بن سلط نے، نبی نے 100 اشعار سنے اس کے، اور آپ نے فرمایا آمن لسانہ وکفر قلبہ، فرمایا امیہ کی زبان تو مسلمان ہے، اشعار بڑے اچھے پڑھتا ہے، لیکن اس کا دل کافر ہے۔ اب وہ گھمنڈ میں آ گیا، امام الانبیاء نے میرے اشعار سنے ہیں۔ ایک دن کہا اے محمد تو نے یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے قرآن کا، تو نے یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے مقابلے کا اور تفرقہ ہم میں ڈال دیا ہے، آجا آج ہم مقابلہ کرتے ہیں، کھلی مجلس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ امام الانبیاء تشریف لائے، 2 غریب صحابی ساتھ ہیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کفر کا سارا مجمع ہے۔ اب امیہ نے نثر پڑھا، یعنی الفاظ کہے، کیونکہ الفاظ کا بادشاہ تھا، پھر اس نے کلام پڑھا، یعنی اشعار کہے۔ جب وہ اپنی جولانیاں دکھا چکا، آپ نے فرمایا فرغت، تیری بات پوری ہو چکی؟ کہا پوری ہو چکی۔ اب آپ نے فرمایا سن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا، معذرت کے ساتھ اپنے لیے جملہ کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میرے سامنے قرآن پڑھنا تو ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا۔ مجھے کیا پتا یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ عرب کا مجمع ہے، لڑنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار، کٹنے کے لیے تیار، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، ایک قرآن تو نہیں لا سکتے، 10 صورتیں تو نہیں لا سکتے، ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت۔ فاتو بسورۃ من مثلی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر لکھوائی اور اس کو بیت اللہ شریف پر لٹکوا دیا اور کہا اگر قرآن کی مثل کوئی کلام ہے تو لاؤ۔ سارے عرب مقابلے سے عاجز ہو گئے، کیونکہ سمجھتے تھے ہمیں کیا پتا قرآن کیا ہے۔ اب پیغمبر یاسین پڑھ رہا ہے، میں اور آپ بھی روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پتا کچھ نہیں، پیغمبر یاسین پڑھ رہے ہیں اور سارا مجمع ایسے جیسے سانپ سونگ گیا ہو، سب خاموش ہیں۔ پیغمبر پہنچے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں سمجھتا ایک گندے نطفے سے ہم نے پیدا کیا اور پھر ہم سے ہی جھگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو کون پیدا کرے گا، کون زندہ کرے گا، کون پیدا کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم سے لڑ رہا ہے، سارے مجمع کو سانپ سونگ گیا، سب خاموش ہو گئے۔ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو قرآن بہت اونچی چیز ہے، لیکن مجھے اور آپ کو قدر ہی کہاں ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کی گود میں مل گیا، باپ کے سائے میں مل گیا، گھر میں رکھا ہوا مل گیا، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے کتنی محنتیں مشقتیں اٹھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن نے ایک واقعہ سنایا کہ پہلی کتابوں میں ایک انسان تھا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں باپ بیٹا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں کیا ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے کہ اتنے میں ہدہد پرندہ گیا ہے اور اس نے جا کے دیکھا ایک ملکہ بلقیس ہے، اوتیت لہا من کل شیء، ہر چیز اس کو اس زمانے کی دی گئی، ہر چیز دی گئی، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے، لیکن قوم کی بدبختی یہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یا کہ حدود نے بتایا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، ملکہ بلقیس کا مشورہ ہوا، اس نے کہا ہم خود آئیں گے۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اور کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو بڑا عرش ہے، بڑا تخت ہے، یہ مجھے چاہیے، یہ کون ہے جو مجھے لا
لا کر دے گا۔ توجہ کیجئے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک مقامک قبل ان تقوم من مقامک۔ جن کہنے لگا، عفریت کہتے ہیں مادے کو، عفریت عربی میں کہتے ہیں مادے کو، مادی طاقت کہنے لگی، یعنی اس زمانے کی سائنس کہنے لگی، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کہنے لگی کہ 3000 کلومیٹر جانا ہے، 3000 کلومیٹر آنا ہے، میں اس کو 2-2.5 گھنٹے میں لے آؤں گا، آپ کی مجلس پوری نہیں ہوگی، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ تخت یہاں حاضر ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے، اس سے بھی کون ہے جو جلدی میں لائے؟ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے من کتاب، من کہتے ہیں تبعیضیہ، یہ عربی میں تھوڑے کے لیے آتا ہے، جس کو تھوڑا سا علم دیا گیا تھا، تھوڑا سا علم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا علم دیا گیا تمہیں، تو کتاب میں سے تھوڑا علم، اور کتاب کون سی؟ قرآن نہیں اترا، تورات اتری ہوئی ہے، تورات میں سے تھوڑا سا علم۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا ہے، میں آپ کے سامنے لاؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی نگاہ اٹھائیں گے نہیں، پلک جھپکیں گے نہیں، یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ دیکھیے یہ تخت موجود ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ایک لمحے کے اندر تخت آ گیا۔ جن کہتا ہے میں جاؤں گا، طاقت کہتی ہے میں جاؤں گا، آؤں گا، 3000 کلومیٹر سے لاؤں گا، لیکن علم کتاب کیا کہتا ہے؟ میں نہ اٹھوں گا، نہ جاؤں گا، نہ لاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوا آؤں گا، یہ تخت آئے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ، جب دیکھا تو تخت وہاں موجود تھا۔ تو یہ علم تھا کس کتاب کا؟ تورات کا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ساری تورات کے مقابلے میں مجھے ایک سورہ فاتحہ دے دی، 7 آیتوں کی سورت، ہر نماز میں پڑھنے والی سورت، ہر رکعت میں پڑھنے والی سورت، ہر مسلمان کو آنے والی سورت، یہ پوری تورات کے مقابلے میں۔ اور تورات میں سے تھوڑا سا علم جس کو ملا وہ تخت لے آیا 3000 کلومیٹر سے۔ اب یہ علم، اس علم کا اندازہ کیجئے، پوری تورات اس کے مقابلے میں سورہ فاتحہ، اور تورات کا تھوڑا سا علم، قرآن خود کہتا ہے تھوڑا سا علم جس کو ملا وہ 3000 کلومیٹر سے تخت لے آیا۔ تو بدبختی نہیں ہے اس انسان کی جس کے پاس 114 سورتوں والا قرآن ہو لیکن اس کے پاس وقت کوئی نہیں ہے۔ موبائل کو دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، مسجد سے نکلتے ہیں، پہلا زمانہ بڑا عجیب تھا، چھوٹے تھے، بہت اچھا زمانہ تھا، مسجد سے نکلتے تھے، دیکھتے تھے ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہے، لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب مسجد سے میں نکلتا ہوں، آپ نہیں، میں طنز نہیں کر رہا، آپ نہیں، آپ تو سارے نیک ہیں، میں خود نکلتا ہوں، موبائل نکالتا ہوں، جیسے پورا ملک چلا ہی میں رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے گا، واٹس ایپ دیکھنا ہے دن میں 10 بار، قرآن کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، واٹس ایپ کو دیکھنے کے لیے وقت ہے، اس موبائل کو سمجھنے کے لیے وقت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا۔ تو چھوٹا سا جس کو علم دیا گیا اس کو اتنی بڑی قوت دی گئی، اور جس کے پاس 114 سورتوں والا قرآن ہو اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پھر معاملہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی عظمت کا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز مغرب ہے، مغرب کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں، اتنے میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا میں مغرب میں مسجد نبوی میں پہنچا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہا میں پہنچا ہوں، میں نے دیکھا سرکار دو عالم مغرب میں نماز میں پڑھ رہے ہیں، والطور، سورہ طور کے اندر سے پڑھ رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ جب یہ الفاظ میں نے سنے میں حیرت اور دہشت میں ڈوب گیا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، کتاب کا انداز بتا رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ جن کو علم تھا ان کو پتا تھا یہ زبان کس کی ہے، یہ بولی کیسے جا رہی ہے، یہ کہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے۔ اور آج ہمارا عالمیہ دیکھیں، آج ہمارا عالمیہ دیکھیں، معذرت کے ساتھ کہ میں اور آپ کیا ہیں، ہمیں نابینا نہیں ہے، بینا ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نابینوں سے کہتے ہیں ہمیں راستہ دکھاؤ، ہمیں راستہ دکھاؤ، کیونکہ کیا ہے، ساری دنیا کا کفر نابینا ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا، انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ
مگر چوپائے نہیں نہیں نہیں، بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب کوئی چوپائے سے کہے، کوئی بھینس سے کہے مجھے راستہ دکھاؤ، کوئی گدھے سے کہے مجھے راستہ دکھاؤ، انسان کہے گا بے وقوف ہے۔ قرآن نے کہا بل ہم اضل، یہ ساری کائنات کے کافر یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ۔ آج ہم ان سے کہیں راہ دکھاؤ، راہ دکھاؤ، منزل دکھاؤ، ہمیں وہ راستہ دکھاؤ جس پر ہم چلیں، تو دنیا ہمیں کہ بڑا تہذیب یافتہ آ گیا، بڑا مہذب آ گیا، دنیا میں ہماری تعریفیں ہوں، ہمیں وہ راستہ دکھاؤ۔ راستہ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ چوپایوں سے بھی بدتر انسانوں سے راستہ مانگا جا رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا چوپائے، قرآن کہہ رہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، چوپایوں سے بدتر انسان ہٹا ہوا، اس سے کہا جاتا ہے راہ دکھاؤ۔ وہ کیا راہ دکھائے گا؟ معذرت کے ساتھ اگر میں اور آپ باہر نکلیں، کوئی نابینا ہو، نابینا کو پتا ہو مولوی صاحب ہیں، میں اسے کہوں بھائی جان مجھے راستہ بتانا، ڈگری کے چوک کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مولوی صاحب مذاق تو مت کرو، میرا مذاق تو مت اڑاؤ، تمہاری آنکھیں ہیں تو مجھ سے پوچھ رہے ہو، آج آنکھوں والے پوچھ رہے ہیں، آج قرآن والے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھاؤ، راستہ دکھاؤ۔ حالانکہ یہ قرآن جن کے پاس تھا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن نے بلندیاں دی، اور یہ قرآن صرف دنیا میں نہیں ہوگا، یہ آخرت میں بھی ہوگا۔ سارے علوم ادھر، سارے فنون ادھر، یہ قرآن وہاں بھی جائے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الذین کانوا ینصحون السمع من المزامیر، کہاں ہیں وہ لوگ اسلام والے جو اپنے گانوں کو اپنے کانوں کو پاک رکھتے تھے گانوں کی آواز سے، میوزک کی آواز سے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میوزک نہیں سنتے تھے؟ آج آ جائیں۔ پھر فرمایا حکم ہوگا جنت کی حور گائے گی، وہ حور جس کا تھوک ہے ہی نہیں اس میں، اور تھوک عیب ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھوک اگر پھینک دے سمندر میٹھا ہو جائے، وہ حور گائے گی، گانا گائے گی، اور اہل جنت کہیں گے ایسا تو ہم نے سنا کوئی نہیں، ایسا سنا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا، یا داؤد تعال وارتقی المنبر، ممبر پر چڑھ اور زبور سنا۔ داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے، جنتی مبہوت ہو جائیں گے۔ پھر امام الانبیاء سے کہا جائے گا میرے اور آپ کے آقا قرآن پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے جنت بھی مبہوت ہو جائے گی، حیران ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بھی بڑھیا سننا ہے، اس سے بھی عمدہ سننا ہے، کہانی سننا ہے۔ پھر اللہ خود قرآن سنائیں گے، خود رب قرآن سنائے گا، تو یہ تو جنت میں بھی چلے گا، اخیر تک چلے گا۔ ایسے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، عظمت نہیں رکھی اس قرآن کی۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا کے علوم، دنیا کے فنون، اتنی ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور بات پرس کریں گے کہ اتنی محنت کی، میں نے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن قرآن کو کیا وقت دیا، اس قرآن کو کیا سمجھا، اس قرآن کو جب سمجھے ہی نہیں، اس کی عظمت ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اب یہ زندگی میں انقلاب کیسے لائے گا؟ یہ تو ایسی کتاب ہے جس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔